دیکھیے، جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں دو رائے نہیں کہ نقائص سے پر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے کی شکل میں ہندوستانی مسلمانوں کو اس شر میں جو خیر کا پہلو ہے ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو بڑے دنوں بعد ایک فتح مبین ہاتھ لگی۔ فتح مبین ان معنوں میں آپ ذرا فتح مبین کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کورٹ کا فیصلہ وہ سب کچھ کہتا ہے جو آپ کے حق کو مستحکم کرتا ہے، آپ کی بات کو تقویت بخشتا ہے، آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان اس معاملے میں حق پر ہیں، لیکن فیصلے میں وہ آپ کو اس مسئلے سے نجات دلا دیتا ہے۔ اب رہتی تاریخ تک جب بھی یہ فیصلہ پڑھا جائے گا اور اس جگہ جب بھی جتنا بھی اور بڑا بھی کوئی معبد بن جائے، ان لوگوں کو یہ بات ہے نا کچوکے لگاتی رہے گی کہ یہ سب کچھ مبنی بر انصاف نہیں ہے، یعنی خدا کی عبادت کے حوالے سے جو تم معبد بنائے بیٹھے ہو اس کی جڑیں ناانصافی پہ مبنی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یعنی اتنی اہم بات مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی، حالانکہ انہوں نے اس بات کے لیے کوشش نہیں کی تھی، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، اور اس لیے سمجھتے تھے کہ ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے ہماری قیادت کو کہ ہندوستانی مسلمان اس وقت جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مغل حکومت کا دور نہیں ہے، اور صرف مغل حکومت کے چراغ اس ملک میں گل نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، 47 کی تبدیلی، جس میں اقتدار دوسری اقوام کو منتقل ہو گیا، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس سے ہم نے 70 سال سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا رکھا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس ملک میں سیکولر ڈیموکریسی قائم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کانگریس کو ووٹ دیتے رہیں اور کانگریس ان کے تحفظ کا سامان کرتی رہی۔ یہ ہماری اسٹریٹجی تھی لکھنؤ کنونشن سے لے کر جو مولانا آزاد نے منعقد کیا، اور یہ کہا گیا کہ سیاسی حقوق سے دستبردار ہو جائیں، اپنی پارٹی وارٹی نہ بنائیں، اپنی سیاسی فکر کو ترک کر دیں، اور مسلمانوں کے لیے بس یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ کانگریس کو اکٹھی ذمہ داری اس بات کی سوچ دیں اور اس کے بدلے ووٹ دیتے رہیں۔ کانگریس برسر اقتدار آتی رہی میں، جس کو گجرات کا فساد کہتے ہیں، احمد آباد کا فساد، جس نے ہندوستان کے اس ڈائریکشن کو تبدیل ہوتے ہوئے اس ڈائریکشن کی آگہی دی کہ ایک ملک میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اس وقت بھی کانگریس برسر اقتدار تھی، بڑا فساد ہوا مسلمانوں کی، بڑے، لیکن جسے کہیں نہیں ہمت توڑ دینے والا جو فساد تھا وہ پہلا بڑا فساد تھا آزاد ہندوستان میں۔ لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ حکومت میں تھے وہی لوگ تھے، پھر بھی جو ہماری قیادت تھی جس نے ٹھیکہ لے رکھا تھا وہ باہر بھی جاتی تھی تو کہتی تھی کہ ملک میں سب ٹھیک ہے، ہندوستان میں مسلمان محفوظ ہیں، اور مسز گاندھی کے زمانے میں چیزیں واضح ہوتی چلی گئیں، بڑے بڑے فسادات ہوئے اور پھر بڑے ہوئے، ہر فساد جو آنے والے دنوں میں اس سے بڑا فساد ہوتا تھا، اور کانگریس ہی کہتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تبدیلی آ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ اب جو سنگھی باہر تھے حکومت کے، اندر بھی بیٹھے تھے، اندر بھی وہ ذہن تھا باہر بھی تھا، اندر والوں پہ ہم ان کے ناقد نہیں تھے چونکہ ان سے ہمارا رابطہ تھا، ان کے لیے ہم کام کر رہے تھے، ہماری قیادت کام کر رہی تھی۔ آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے بارے میں جب فیصلہ آیا اس سے کچھ دن پہلے تک ایک ہوا بنانے کی کوشش کی گئی، امن و امان قائم رکھا جائے، اور سب داڑھی اور ٹوپی والے جغادری حکومت کے ایوانوں میں کبھی اقلیتی وزیر کے ساتھ اور کبھی اس کے بعد ڈوول صاحب کے ساتھ نظر آئے، سب کہتے تھے کہ صاحب بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، بہت بس امن و امان قائم ہو گیا ملک میں۔ لوگوں کو یہ تصویر ذرا اچھی نہیں لگی، خاص طور پہ ہماری جو نئی نسل ہے اس نے بڑا اس میں ابا محسوس کیا، اس میں کراہیت سی محسوس ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ چیزیں جو تھیں وہ واضح ہو گئی، نقاب اتر گیا، ان مکاروں کے اوپر سے بھی نقاب اتر گیا جنہوں نے داڑھیاں ٹوپی لگا رکھی تھیں، ان کی وابستگی وہاں سی، اور باور یہ کراتے تھے کہ وہ خدا اور اس کے رسول سے ان کی وابستگی۔
لہذا وہ جو ایک سلسلہ تھا اس سیاست کا وہ ٹوٹ گیا، طلسم ٹوٹ گیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا اس فیصلے کے بعد؟ جب آپ خاموش ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں جو باضمیر ہندو ہیں ان کی زبانیں چلنے لگیں، ہاں ان کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو ہمارے دھرم کو ہائی جیک کر لیا ہے، یہ ہندوازم ہے، یعنی کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے، اور اس کا صحرا ہمارے سر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ہم ہندوؤں کے، بھئی ہم اس میں نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر قدرت کسی اور کو بولنے کے لیے کھڑا کر دیتی ہے اس ظلم پہ، ناانصافی پہ۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا بہت سی تقریروں پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات غیر اقوام میں بڑھنے لگے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے جب لنچنگ کے واقعات ہوئے اور اس میں اضافہ ہوتا گیا اور مسلمانوں کو ایسا لگا کہ اس سرزمین پر ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، تو مسلم تنظیموں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، پرسنل لا بورڈ نے کوئی ریلی نہیں نکالی، حالانکہ یہ ان مسلمانوں کے سروائیول کا مسئلہ تھا ملک میں۔ اس کے لیے سامنے کون آئے؟ وہ لوگ آئے جو سمجھتے تھے کہ اگر یہ جہاز ڈوب گیا تو ہم جو اس پہ سوار ہیں ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے بعض اوقات ایسے نازک ہوتے ہیں کہ جہاز کے سب سواروں کو متحرک ہونا پڑتا ہے، وہ سامنے آئے۔ دیکھیے اس مسئلے کا، یہ جو بابری مسجد کا مسئلہ ہے جس کا جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ہم جہاں پہنچے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بابری مسجد کا تالا کھولا گیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے شابانوں کے کیس میں مسلمانوں کو انہوں نے کوشش کی کہ ان کی باتیں مان لی جائیں، پلیز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتیجے میں ہندوؤں کو یہ عطا کیا گیا۔ 1987 میں مجھے یاد ہے، چونکہ میں اس وقت طالب علم تھا اور میں نے اس ریلی میں شرکت کی جب دلی میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع آزادی کے بعد منعقد ہوا بوٹ کلب پر، اور اس میں یہی جوش و خروش تھا کہ ہم ہر قیمت پر مسجد کو حاصل کریں گے، دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ناک کی بات ہو رہی ہے نا، بھئی مسجد ہماری، آپ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے، آپ ٹھیک ہے تعداد میں زیادہ ہوں لیکن ہم بھی کم نہیں ہیں۔ تو یہ مظاہرہ تھا دراصل عددی قوت کا جو بوٹ کلب میں ہوا۔ قائدین کون تھے؟ قائدین وہ تھے جن کو نہ تو امت کی ماہیت کا اندازہ تھا، نہ اس جس کو اقبال کہتا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک قومی لڑائی لڑنا چاہتے تھے، ہندو ورسز مسلم۔ ظاہر ہے اس کا انجام پتہ تھا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس سطح پہ لے آئے ہیں کہ آپ انہی میں سے بہت سی اقوام میں سے ایک آپ بھی ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اس پیغام کے امین ہیں، جو آخری پیغام ہے خدا کا، تو آپ یہ دیکھتے کہ وقت کے رسول نے کیا کیا۔ جب کعبہ بتوں کی آماجگاہ تھا، ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ دل خون، یعنی کس کا دل خون کے آنسو روتا ہوگا، لیکن آپ اپنا محبوب وطن چھوڑ کے ہجرت پہ مجبور ہو گئے۔ تو جو ایمانی فراست ہوتی ہے نا، یعنی پیغمبر تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اس کا تو کنیکشن ہوتا ہے، لیکن عام آدمی بھی جو ویژنری ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے دور تک، وہ اقدامات کرتا ہے جس کے نتائج اس کے حق میں ہوں، قوت کم خرچ ہو اور نتائج زیادہ بہتر اور بااثر اور مؤثر ہوں۔ آپ نے یہ بھی چیزیں نہیں دیکھیں، اس لیے کہ جو لوگ تھے قیادت کے نام پر ان کو ان باتوں کا کوئی شعور نہیں تھا، وہ ایک ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے تھے۔ اچانک بہت سے لیڈرز نمودار ہو گئے، اسٹیج مل گیا ان کو، اور میں چونکہ اس کا شاہد تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے اس چھوٹے حوصلے کے لیے، اپنی چھوٹی سی لیڈری کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، چاہے خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ بعض لوگوں نے وہاں سے اس طرح کی باتیں، مشتعل انداز سے باتیں بھی کہیں کہ میں ابھی حکم دوں تو یہ وزراء کے گھروں تک یہ ریلا جو ہے مسلمانوں کی جو ہے نا، یہ بھیڑ اس طرف چل پڑے گی، پارلیمنٹ کی طرف چل پڑے گی، اس طرح کی باتیں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کا چکہ آگے بڑھتا گیا، اور پھر ہم مقدمات کی اس یعنی 92 کے بعد یہ ہوا کہ جو قیادت تھی وہ بے اثر ہو گئی۔ بالکل وہی صورتحال ہوئی جو فیصلے کے آنے کے بعد ہو، کہ جو روایتی قیادت تھی بے اثر ہو گئی اور مسلمانوں پر سے ان کا اعتماد اٹھ گیا۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے بورڈ کے دامن میں پناہ لی،
بہت سے قائدین نے بورڈ کے دامن پناہ لی. بورڈ کا حالانکہ یہ کام نہیں تھا کہ وہ تو آئلی قوانین کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے آئلی قوانین کے لیے، اس نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اب ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ آپ پہنچے اور جو فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں ایک عمومی مایوسی مسلمانوں میں پیدا ہوئی، کیونکہ آپ نے توقع سپریم کورٹ سے بڑی بلند کر رکھی تھی، اور جو وہ فیصلہ آئے گا صاحب مان لیں گے. بھئی دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ مسجد یہاں بن گئی وہ مسجد ہے، ایک تو انتہائی لغو بات ہے کہ عرش سے فرش تک مسجد ہے اور قیامت تک رہتی ہے، اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے فرض کیجئے مان بھی لیا، آپ کے دماغ شریف میں یہی بات آئی تھی، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جو فیصلہ آئے گا وہ ہم مان لیں گے؟ وہ تو نہیں مان سکتے. اگر دین و ایمان کا مسئلہ ہے تو کہیں نہیں، بالکل نہیں مان سکتے. لیکن تب آپ کے قول میں یہ تضاد تھا کہ تب آپ کہتے تھے ہاں ہاں بالکل مان لیں گے، اور جب آ گیا تو اب آپ ماننے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اب تو دکان ہی بند ہو گئی، سب لوگ بیکار ہو جائیں گے. دیکھیے، ایک صورتحال یہ ہوئی 1967 میں مسلمانوں سے ایک مارکہ آرائی ہوئی فلسطین میں اسرائیل. 6 دن کی جنگ میں اچانک کیا ہوا کہ پورا کا پورا علاقہ وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، حرم شریف آ گیا. اب حرم شریف ان کے عقیدے کے مطابق تو ہیکل سلیمانی وہاں بنانا تھا ان کو، لیکن آج تک وہ نہیں بنا پائے. کنٹرول تو اس زمین پہ اسی کا ہے، اور ان 6 دنوں میں آ گیا وہ غیر معمولی طریقے سے. تو وہ بیچارے بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہوا، اب کیا کریں. بالکل وہی صورتحال اس فیصلے آنے کے بعد یہاں اہل حنوت پر طاری ہوئی کہ جو چیز کہتے تھے وہ تو مل گئی، اب کیا کرنا. اب ان کے اندر کے تضادات سامنے آنے لگے کہ کون بنے گا مہنت بھائی، کس کے حصے میں آئے گا، ہے نا. یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے. وہ چیزیں اس سے پہلے کہ آتی ہے نا، چیزوں کو کورٹس اپنے دائرے میں چلنے دیا تھا، آپ نے پھر مخل ہوئے آپ، اور آپ نے کہا کہ ہم پھر سے لڑائی لڑنے لگے. یعنی جس میں امت کی اتنی انرجی ضائع ہوئی، آپ کے جو اہم مسائل ہیں سب اس کی نظر ہو گئے، جانے گئیں. خدا کسی ایسی مسجد کے قیام کی نہ کبھی اجازت دی ہے اس نے جس کی بنیاد انسانی خون پہ رکھی گئی. پوری سرزمین جو ہے وہ مسجد ہے مسلمانوں کے لیے. تو کسی خاص کو، جگہ کو اتنی عظمت عطا کر دینا کہ صاحب اس پہ ہزاروں لوگ قربان کر دیں، یہ تو انا کا مسئلہ ہوتا ہے. اور جو نبوی بصیرت ہوتی ہے وہ انا سے اوپر اٹھ کے دیکھتی ہے، وہ قومی ٹرمز میں نہیں دیکھتی. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں نا جو خیر امت ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، دینے والے لوگ ہیں. ہم کہاں اپنے مطالبے میں پھنس گئے. دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اس نہج پہ چلیں کیوں چلتی ہیں، ہمیں کیوں نظر نہیں آتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی مسجد کے فیصلے کے آنے کے بعد اور اس سے کچھ پہلے جو دعوتیں ہوئیں، مسلمان قائدین اس میں گئے اور بڑے خوش تھے. اسی بات پہ تھے کہ صاحب فوٹو کھنچ رہا ہے. ہاں، کوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سادھو کے ساتھ یوں گلے لگ رہا ہے. یعنی ایک جشن کا ماحول تھا. اپنے ہی موت پہ، اپنے ہی قتل کے موقع پر جشن میں ہم اچھے بڑی مسرت کا اظہار کرتے پائے. تو آپ کو حیرت ہوئی کہ کون لوگ ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوگی یہ کون لوگ ہیں، اس کو دیکھیے سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی کہ جب جرمنی میں ہٹلر نے کنسنٹریشن کیمپس بنائے نا، تعذیبی کیمپس بنا دیے، اور ایک ایک بارک میں جو ہے وہ ہزاروں قیدی ہوتے تھے. خاص طور پر جو آشوٹس اور برکونو وغیرہ کی جو تعذیب گاہیں تھیں، اس میں لوگوں کو پتہ تھا کہ اب آنے والے دنوں میں موت ان کا انتظار کر رہی ہے. بھئی یا تو فورسڈ لیبر ہوگا، جبری مشقت کرائی جائے گی آپ سے، یا پھر اگر آپ اس لائق نہیں ہیں تو آپ کو پھر ڈیتھ چیمبر میں بھیج دیا جائے گا، جہاں سے آپ کو گیس کیا جائے گا اور پھر آپ کی راکھ بنا کے فنا کر دیا جائے گا. یہ ایک پروسیس تھا جس سے لوگ واقف تھے. اور اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے کیسے چلا رہے تھے؟ وہ ایس ایس آفیسرز تھے جو کم تھے، یقیناً بہت کم تھے. ہر کیمپ میں چند ایس ایس آفیسرز ہوتے تھے، اور ہر یعنی بارک کے اندر انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ خود انہی میں سے اہل یہود کے کچھ نمائندے متعین کر رکھے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ اس کیمپ کے نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانا. ان کو کہتے تھے کاپو. اب یہ جو کاپو تھے ان کو بڑی ڈیوٹی ملی ہوئی تھی
کہ صاحب وہ پورا نظم و نسق چلانا ہے اور ایفیشینٹ طریقے سے چلانا ہے، کوئی مسئلہ گڑبڑ نہ ہو، کوئی آواز نہ اٹھے، کوئی بغاوت کی صدا بلند نہ ہو جائے. ورنہ دیکھیے نا 4 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں ادھر اور ادھر 1000 لوگ ہیں، اگر بغاوت کا خمار سر میں سوار ہو گیا تو معاملہ الٹ جائے گا، تعزیب گاہیں نہیں چل پائیں گی. لہذا کاپوؤں کو یہ ڈیوٹی دی گئی، یہ ڈرٹی کام ان کو سونپا گیا کہ وہ اس صورتحال کو چلاتے رہیں. اور کاپو چونکہ اسی کی قوم کا تھا تو وہ ان کی نفسیات سے بھی واقف تھا، ان کے مسائل سے بھی واقف تھا، اور وہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ اس کی یہ جو پوزیشن ہے یہ ختم نہ ہو. وہ تو مروت یافتہ آدمی تھا نا، یعنی اس کو اسپیشل جگہ رہنے کو ملی تھی، اس کو راشن اضافی ملتا تھا، اس کو سگریٹ کے ڈبے، شراب کی بوتلیں، یہ سب چیزیں اضافی ملتی تھی جو قیدیوں کی دسترس میں نہیں تھیں. تو کاپو یہ چاہتے تھے کہ ہماری یہ پوزیشن بنی رہے، اس کے لیے وہ بڑی محنت کرتے تھے اور اپنی قوم کے لوگوں پر وہ عذاب ڈالتے تھے جو خود ایس ایس آفیسرز نہیں کر پاتے تھے. بڑے شقی القلب ہوتے تھے یہ. تو یہ جن کو آپ دیکھتے ہیں ان دعوتوں میں یا مختلف جگہوں پہ جب یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پھر چلیں گے اس کو لے کے، چاہے لاشیں گرنے لگیں، ہمارے بچوں کی تو نہیں گر رہی نا، ان کو مستقبل محفوظ ہے. دیکھا کسی کا کہیں بال بکا ہوا نہیں ہوا. تو یہ دراصل یہ وہ کاپو ہیں جو 47 کے بعد سے مسلط کر دیے گئے ہے نا، جنہوں نے ایک کنیکشن بنایا اور وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے جو ایجنڈا تھا اس کے لیے مسلط کیے گئے، اور ہمیں یہ اطمینان دلاتے رہے کہ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا، کیوں اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالتے ہو. اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا؟ ان کو تھوڑی مراحت مل جاتی تھی. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جتنی قائدین ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں نورانی شکل والے لوگ، ان کے ذاتی مراسم ہیں جو لوگ اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہیں ہے نا، ان کو ٹیلی فون پہ ان سے گفتگو ہوتی ہے. کوئی ان کے یہاں مر جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو یہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. اس کے مظاہرے آپ دیکھتے رہتے ہیں. ان کے اپنے رابطے ہیں اسی نظام کفر سے جس کے خلاف آپ کو یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک پرسنل لا کا مسئلہ ہے تو دیکھیے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. پرسنل لا بورڈ پہ خدا کا یعنی کی تائید کا ہاتھ اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ مجرمین کا ٹولہ ہے. مجھے کہہ لیجیے لفظ سخت ہے، مجرمین کا ٹولہ اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات سے انحراف کیا اور طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں جو قرآن کا حکم تھا اس کو انہوں نے سیدھے سیدھے لوگوں کو نہیں بتایا، پارلیمنٹ کو باخبر نہیں کیا، کورٹ کے پاس اس نقطہ نظر کو نہیں رکھا. پارلیمنٹ میں جس خاتون نے، ہندو خاتون نے قرآن کے موقف کو واضح کیا، یہ فخر، یہ شرف اس کو حاصل ہوا. اور مسلمان داڑھی والے نے جب بولنا شروع کیا تو اپنے ہی مسلمانوں میں سے ایک دوسرے فرقے کے خلاف اس نے زبان کھول دی، حالانکہ اس کا وہاں کوئی موقع نہیں تھا. تو جب یہ لوگ، اچھا قیادت کون لوگ کر رہے ہیں اس گروہ کی؟ قیادت پہ وہ لوگ براجمان ہیں، ان کا تسلط ہے اور قبضہ ہے جن کی زندگیاں گزری ہیں کانگریس کی خدمت. معاف کیجیے گا، چاہے ادھر مقدمہ دائر کرنے والے بورڈ کے سیکرٹری جنرل صاحب ہوں، چاہے ادھر جمعیت کے رہنما ہوں، ان سب لوگوں کی تو کانگریس کی خدمت کی ایک تاریخ ہے. اور وہی کانگریس اب کہہ رہی ہے کہ بھائی جلدی بناؤ مسجد، وہ رام مندر جلدی بناؤ، ہے نا. کانگریس دیکھیے، کانگریس نے بے شرمی کے ساتھ یہ اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا. اچھا سارا کام بھی تو اسی نے کیا ہے، ہوم ورک تو اسی کا ہے، تالا اسی نے کھلوایا، شیلا نیاز اسی نے کروایا، ساری ہوم ورک تو اس نے کیا. مندر جو ایک شفٹ ہے وہ اسی کے زمانے بنی. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کھیل ہو کیا رہا ہے. اب قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اور میں آپ لوگوں کو اس لیے سمجھتا ہوں نوجوانوں کو کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہماری نسل کے لوگوں نے اور ہم سے پہلے کی نسل کے لوگوں نے آپ کو ایک اچھا ہندوستان منتقل نہیں کیا، امت کو اچھی حالت میں نہیں چھوڑا کہ جہاں سے آپ آگے بڑھاتے ہو اس کو. تو آپ پہ ایک دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کس طرح سے نیا راستہ نکالیں، نئے طریقے سے سوچیں. اگر اسی میں دیکھیے کیسی عجیب سی بات ہے کہ جہاں سے آپ کو جو کچھ حاصل ہوا ہے، جو ملا ہے، اس کو پھر سے آپ اسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، ہے نہیں. یعنی یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، دین اور شریعت تو چھوڑیے، عقل کے بھی خلاف ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی کو بھی اپنی سیاست چلانی ہے،
کانگریس کو بھی زندہ رکھنا ہے چیزوں کو، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں، یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر آگے کیا کریں؟ میرا خیال یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس فیصلے سے جو آیا ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہاں اس کو بند کر دیں، بلکہ جو اہم یعنی جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ تو خود اہل حق ہندوؤں کا ہوا ہے کہ ان کا مذہب ہائی جیک ہو گیا۔ ان کو فکر کرنی ہے کہ وہ کس مذہب پہ کے عامل ہیں جو مندر کے نام پر اتنی بڑی ناانصافی کو جواز بخش سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا ضمیر اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ 92 میں کے بعد 93 میں مئی 93 میں ہم نے دہلی میں ایک اجلاس منعقد کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بابری مسجد کے مسئلے پر مسئلے کو مسلمان ملک کے ضمیر پہ چھوڑ دیں، اور مسلمانوں کے پاس جو دوسرا کام ہے اپنا اس میں لگیں۔ دیکھیے بعض دفعہ کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو روایتی نہیں ہوتے ہیں، اور بلکہ کہہ لیجئے کہ نبوی مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ عام آدمی کو سمجھ بات نہیں آئے گی۔ جب حدیبیہ کی ٹریٹی لکھی گئی اور سب کو لگا، عام عقل یہ کہتی تھی کہ یہ کیا معاہدہ ہو رہا بھائی، اتنا دب کی کیا بات ہو رہی، لیکن نبی کا ویژن جو ہے وہ جانتا تھا کہ اس میں کیا امور پوشیدہ ہیں، آنے والے دنوں میں اس ٹریٹی سے کیا نکلنے والا ہے۔ ایک بریدنگ اسپیس مل گئی ان کو، ہے نا، اور جب آپ اس پوزیشن میں آ گئے تو آپ ہی نے اس کو الٹ کے رکھ دیا۔ تو ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس وقت وہ یہ ہے، ہماری نئی نسل پر خاص طور پر، کہ دیکھیے ہمارے بزرگ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے کہ ملک میں مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو گیا ہے، 1947 عمل میں آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا اقتدار دوسری اقوام کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ یہ اسٹارک ریالٹی ہیں جن کو ہمیں سوچنا ہے۔ اس لیے جب 2014 میں مودی برسر اقتدار آئے تھے تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں اس کو ایک خوش آئند یعنی بات سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اب جیسا کہ ملک ہے نا، جو اصل حقیقت ہے اس نظام کی وہ کھل کے سامنے آ گئی، تو اب اس کے حساب سے آپ تیاری کیجیے، اب اسٹریٹجی بنائیے، ہے نا۔ پہلے تو آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ صورتحال میں جی رہے ہیں، جبھی تو آپ حقیقت پسند کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں گے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، معاف کیجیے گا، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے تنظیمیں ہوں، جو دیگر انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ سب ابھی 1857 والے ماحول میں جی رہی ہیں ذہنی طور پر۔ وہی دین کو اسی طرح سے پریزرو کرنے کا، دین کو بچانے کا، عقیدے کو کسی طرح سے بچا لینے کا وہ جو ایک یعنی نفسیات تھی اسی پہ ہم عامل ہیں۔ اور مزید اس میں کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو درسگاہیں قائم کی ہیں وہ امت کے انتشار پہ قائم کی۔ ایک درسگاہ دوسرے درسگاہ کے خلاف ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، کبھی قاسمی ندوی بحث چھڑ جائے تو آپ دیکھیں کہ حق تو دور چلا جاتا ہے نا، دنیا کے قاسمی سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے ندوی دوسری، تو چاہے حق جدھر ہو حق پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو عصبیت ہے، یہ چیزیں جو ہے پیدا ہوئی ہیں نا، اس نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا خلفشار بڑھایا ہے، اور جتنے فارغین نکل رہے ہیں اور منبر پہ پہنچ رہے ہیں، یہ خلفشار دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم اپنی جڑیں کیوں کھود رہے ہیں۔ یعنی اس پہ کوئی جبر تو نہیں ہے، یہ کوئی ریاست نہیں کر رہی ہے، یہ RSS اور دشمن نہیں کر رہا، یہ تو ہم خود کر رہے ہیں۔ اور ان اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ جو عہد وسطیٰ کا ماحول طاری ہے اور اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے چیزوں کو درست کیا جائے، جس کو میں کہتا ہوں نا کہ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے۔ یعنی اب تک جیسے سوچ رہے تھے اگر اسی طرح سے سوچتے رہیں گے تو یہی نتائج نکل کے سامنے آئیں گے، جس کا اظہار ہوا کہ چلو بھائی ریویو پٹیشن۔ کیا مطلب ہوا ریویو پٹیشن؟ یعنی جس نظام کے آپ شاکی ہیں پھر وہیں آپ جا رہے ہیں۔ عقل بالکل نہیں ہے کیا ہمیں؟ مومن کی بصیرت کہاں چلی گئی کہ جس میں کہا گیا کہ صاحب ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اب تو تیسری بار ڈسنے کے لیے تیاری ہو رہی۔ تو یہ بھی دیکھیے، اور اس میں نہ یہ جبہ و دستار میں لکھنؤ کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ تو پہنچ گئے کہ صاحب دیجئے زمین بنائیں ہم۔ ارے بھئی ان کو سمجھائیے کہ دیکھیے بابری مسجد کا مسئلہ، زمین کا مسئلہ، مسجد کا مسئلہ صرف نہیں رہ گیا، اس پر جو کچھ سیاست ہوئی وہ جب ناک کی لڑائی ہوئی تو وہ علامت بن گئی، ہندوستانی مسلمانوں نے اس کو علامت بنایا۔
تو علامتوں کا مسئلہ تو علامتوں سے حل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے تھے تالیف قلب کے لیے کوٹ یہ کہہ سکتا تھا کہ دلی میں تقریباً 250 کے قریب وقف کی پراپرٹی ہیں جو گورنمنٹ کے تسلط میں ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، کسی اور سے تھرڈ پارٹی سے آپ کو آزاد نہیں کرانا۔ اس میں درجنوں مساجد ہیں آثار قدیمہ کی، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ چلیے صاحب آپ کی ساری یہ مسجدیں جو ہیں باغزار کر دی جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو علامتوں کا مسئلہ علامتوں سے حل ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں دوسرے، وہ کوئی سجادہ نشین ہیں کسی خانقاہ کے، انہوں نے اس زمانے میں میسج بھیجا کہ صاحب وہ مسئلہ ملک میں بہت گمبھیر ہے، اور خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں انہوں نے کہا فلاں فلاں وظیفہ پڑھا جائے اور فلاں سے اسٹیٹ والے اتنا پڑھیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ چیز القاء ہوئی۔ تو یہ جو دین کا تماشا بنا رکھا نا ان لوگوں نے، جس سے معصوم بھولے بھالے لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے جبریل کے توسط سے مطلع نہیں کیا کہ فلاں اسٹیٹ کے لیے یہ وظیفہ اترا ہے، اس پہ کاربند ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، نہیں۔ یہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ یکتبون کتاب، کیا ہے وہ؟ بِأَيْدِهِمْ، وہ ہے صورتحال، ہے نا۔ یہ اپنی طرف سے چیزوں کو اس طرح سے بناتے ہیں، اور پھر اس پہ صاحب ایک رومال ڈال لیتے ہیں سر پہ، اور پگڑیاں اور ٹوپیاں وہ جاہو حشم والے، جس میں آدمی ہے نا ایک عام آدمی تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ نبوی طریقہ کبھی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کا بھی طریقہ نہیں ہے جن کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ آئے اور وہ جن کی تشخیص وہ پہچان نہیں ہو پائی کہ کون عمر، خلیفہ عمر جو اس طرح ہو سکتا ہے نا۔ اب حضرت مسیح کو دیکھیں، جو رومی سپاہی آئے ان کی شناخت نہیں کر پائے اپنے لوگوں میں جب حواریوں میں بیٹھے تھے۔ لیکن اس ملک کے مسلمانوں پر ایک نئی ابتدا کا سورج طلوع ہونے کو ہے، اس کو للہ مت روکیے۔ وہ نئی ابتدا اس طرح ہوگی کہ موجودہ صورتحال کو جو انتہائی یقیناً سخت ہے، اس کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اور نئی اسٹریٹجی میرے بھائی اسی وقت بنے گی جب آپ کو چیزیں نظر آئیں، ہے نا، آپ ان کاپوؤں کی پھیلائی ہوئی جال کو سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وقت اس بات کا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اثر نو منظم کریں، اندرونی خلفشار کی بنیاد پر جو ہے نا فرقے مسلک یہ سب بتائے گئے ہیں، اس کو توڑیے ان گھروں کو، اور ان کو وہ کام کرنے کے لیے دیجیے جس کا رخ اس ملک کے اقوام کی طرف ہو جائے، ہے نا۔ ہم تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں، 1000 سال پہلے بیرونی نے کتاب الہند نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ باوجہ کہ ان کا کتاب پر، آخرت پر، رسالت پر، ان باتوں پر چونکہ ایمان ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے شبہ کتاب کی اہلیہ، شبہ اہل کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو اہل حق ہیں، جو اہل خیر ہیں، ان سے رابطہ بنانے کی ضرورت ہے نا، ان کے دلوں پہ دستک دینے کی ضرورت ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھئی ہمارا وجود تو آپ کے لیے رحمت ہے، ہم ہٹ گئے مٹ گئے تو یہ ملک اس شکل میں نہیں رہ پائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ رک جائیں گی، سمجھ رہے ہیں، کھیتیاں خشک ہو جائیں گی، ہم تو وہ لوگ ہیں، آپ ہمارے در پہ آزار کیوں ہیں؟ یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت اس کا نہیں ہے کہ سرکار دربار سے تعلق بڑھایا جائے، اس کا بھی نہیں ہے کہ انہی اداروں کو، انہی عدالتوں کو پھر سے رجوع کیا جائے۔ یہ وقت اس بات کا ہے کہ مومن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اس کتاب کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہدایت آتی ہے موجودہ صورتحال کے لیے، رسول کے اسوے میں پھر تلاش کریں کہ کون سا عمل ہے جو اس سے قریب ترین ہے، یقیناً وہ سب نہیں ہے جو ہمارے قائدین کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت میرے بھائی اس بات کے لیے ہے کہ ہم اہل حق کی حیثیت سے ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں اور جم جائیں اس بات پہ، مشکلات کو فیس کرنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی آپ دیکھیے کہ کون لوگ ہیں ہم لوگ، کہ اگر کہہ دیا ہم نے کہ ایمان لے آئے اور جم گئے اس پہ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ فرشتے نازل کرے گا۔ تو یہ وقت آ گیا ہے، چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں، اگر آپ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا اور آپ نے اس حکمت کو سمجھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں جہاں دشمنوں کو کل خود نظر نہیں آئے گا کہ یہ ہوا کیا۔ مکروا مکر اللہ ان اللہ خیر الماکرین۔ خدا حافظ۔